اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا اور نہ، تلبسو تم ملاؤ، خلط ملط کرو، مکس اپ کرو، الحق کا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ خلط مت نہ کیا کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ بدخو تھے یہودی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بدخصلت کو واضح کیا اور ساتھ ساتھ تنبیہ کی، کیونکہ وہ جانتے بوجھتے اس کے باوجود حق اور باطل کو خلط ملط کرتے تھے۔ کبھی حق کو چھپا لیا کرتے، کبھی باطل کو ظاہر کرتے تھے، لہٰذا انہیں ان ناپاک عادتوں کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا اور حق کو ظاہر کرنے سے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ حق و باطل، سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو، یہودیت نصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ نہ ملاؤ، رسول اللہ کے بارے میں جو پیشن گوئیاں جو تمہاری کتابوں میں ہیں انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ۔ یہ ساری تنبیہ یہودیوں کو کی گئی۔ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ حق کو حق جانتے ہوئے ایسی بے حیائی نہ کرو کہ لوگوں سے اسے چھپا لو، اور یہ بھی معنی ہے کہ علم کے باوجود اسے چھپانے اور ملاوٹ کرنے کا عذاب کیسا ہے، پھر بھی افسوس کہ تم بد کرداری پر آمادہ نظر آتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں اللہ کا ارشاد ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ یعنی دنیا کے خاطر احکام الہی کو بدلنا اس میں شامل ہے، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو رشوت لے کر غلط فتویٰ دیتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ آیت یہودیوں کے لیے نازل ہوئی کہ انہوں نے احکام کو بدل لیا تھا۔ جب ان میں کوئی شرفاء معززین جرم کا ارتکاب کرتے تو اس کے لیے سزا دوسری ہوتی، لیکن اگر وہی جرم اس کا ارتکاب کوئی غریب کر لیتا تو اس کو کتاب کے مطابق سزا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ لایا گیا۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں، ایک یہودی شخص رسول اللہ کے سامنے سے گزرا۔ حالت اس شخص کی کچھ اس طرح تھی کہ اسے راکھ اور کوئلے سے سیاہ کیا گیا تھا اور وہ جسم پر کوڑے کھائے ہوئے تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ نے یہودیوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ نے علماء یہود میں سے ایک شخص کو بلا کر فرمایا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں صلی اللہ کی جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی، تم یہ بتاؤ کیا تمہاری کتاب میں زنا کی یہی حد ہے؟ یہودی عالم نے جواب دیا، نہیں، اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں حق بات نہ کہتا، مگر اب مجھے کہنا ہی پڑے گا۔ ہماری کتاب میں زنا کی حد تو رجم ہی ہے، لیکن جب ہمارے شرفاء میں زنا بہت پھیل گیا تو پہلے یہ طے ہوا کہ جب ہمارے شرفاء اور معززین جرم زنا میں پکڑے جاتے تو ہم انہیں چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب اور کمزور پکڑا جاتا تو ہم اس پر حد جاری کر دیتے۔ پھر ہم نے جمع ہو کر باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ امیر اور غریب کے لیے ایک درمیانی سزا مقرر کر لی جائے۔ چنانچہ پھر ہم نے رجم کے بدلے زنا کی سزا منہ کالا کرنا اور کوڑے لگانا مقرر کیا۔ رسول اللہ نے یہودی عالم کی بات سنی، پھر کہا، اے اللہ، سب سے پہلے میں ہی تیرے حکم یعنی رجم کو زندہ کرتا ہوں، جبکہ ان لوگوں یعنی یہودیوں نے اسے مردہ کر ڈالا تھا۔ پھر آپ کے حکم سے یہودی مجرم کو رجم کیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب الحدود، باب رجم الیہود۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔
حق و باطل میں تفریق کرو، صحیح اور غلط میں تمیز کرو، حق اور باطل، خیر اور شر ایک ساتھ جمع نہ کرو۔ لیکن جس دل میں بیک وقت حق بھی ہو اور باطل بھی، اس کے ایمان پر شک کیا جائے گا یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس حق اور باطل ایک ساتھ جمع ہو تو کیا کوئی اس کی مسلمانیت پر یقین کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہمارے دل و دماغ اور ہمارے وجود سے منسلک چیزوں میں حق اور باطل ایک ساتھ اور ملا جلا ہے تو کیا ہمارے ایمان میں بھی شک ہوگا؟ ہماری مسلمانیت پر بھی یقین کیا جائے گا؟ خود سے وابستہ سب چیزوں کو دیکھیں، اپنے گھر، مکان، دکان، کمپیوٹر، موبائل فون، میموری کارڈ، ان سب چیزوں کو دیکھیں، کہیں حق اور باطل ملا جلا ایک ساتھ تو نہیں؟ اگر سب کچھ ملا جلا آپس میں خلط ملط ہے تو یہ بالکل حق اور باطل ملانے کے مترادف ہے۔ اگر ہم سے منسلک سب چیزوں میں سب کچھ ملا ہے تو کبھی ہم پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ہم حق اور باطل کو الگ کرنے والے ہیں۔ اگر گھروں میں ایک وقت قرآن بھی ہے، ناول بھی ہیں، ڈائجسٹ بھی ہیں، فرضی قصے کہانیاں بھی ہیں، اور پڑھنے کے لیے قرآن کے بجائے ہاتھ بڑھتا ہے تو ناول کی طرف، ڈائجسٹ کی طرف، اور اپنے قریب رکھیں تو دوسری کتابیں، اور اللہ کی کتاب کی طرف نظر نہ ہو، تو سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کسے خود سے دور کر رہے ہیں؟ بے قدری کس کی ہو رہی ہے؟ کسے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے؟ گویا گھر میں حق و باطل ملا جلا ایک ساتھ موجود ہے، جھکاؤ بھی باطل کی طرف ہے، ترجیح بھی باطل کی طرف ہے، قریب بھی باطل سے ہو رہے ہیں، اور دعویٰ مسلمانی کا، دعویٰ قرآن و سنت پر یقین کا، اور اگر دعویٰ یہ ہے کہ دل سے پاک صاف اور حق و باطل میں تمیز کرنے والے ہو، لیکن ہاتھوں میں حق سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، سب کچھ ملا جلا ایک ساتھ ہے، تلاوت بھی ہے اور موسیقی بھی، قرآن بھی ہے اور فرضی قصے بھی، فرضی ناول بھی، یہ سب کیا ہے؟ یہ قول و فعل میں تضاد ہے، اندر کچھ باہر کچھ۔ کس پہ اپنی مسلمانی ظاہر کر رہے ہیں؟ کس سے اپنی حقیقت چھپا رہے ہیں؟ ہماری گواہی تو ہمارا عمل دے رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔